اگر کسی چیز کی طلب تمہیں دن رات ستا رہی ہے اور تم انتظار میں ہو کہ اللہ کب تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا، تو سنو، دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی منچاہی چیز کی صورت میں واپس لوٹائی جاتی ہیں اور کبھی صبر دے کر بہتری کی صورت میں لوٹائی جاتی ہیں۔ جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا، اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے، اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو، ان کا خیال وہ یوں دل سے نکال دیتا ہے جیسے وہ کبھی زندگی کا حصہ ہی نہ رہے ہوں۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، رات بھی، نصیب بھی اور دل بھی وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ بس ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں یا شاید سنی ہی نہیں گئی ہیں، کیونکہ ہم انتظار نہیں کرتے۔ ہم اسے وہ تو سنا دیتے ہیں جو سنانا چاہتے ہیں، مگر اس کی ایک بھی نہیں سنتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دینے میں دیر کر رہا ہے، جبکہ وہ کسی بھی چیز میں تاخیر نہیں ہونے دیتا، پھر چاہے وہ قبولیت کا لمحہ ہو یا پھر معجزوں کا۔ اس نے ہر کام کو اپنے دیے کے وقت کا پابند کر رکھا ہے۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے۔ جانتے ہو، انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ پاک اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ پاک کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اگر اللہ پاک کچھ وقت انتظار کروا ہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کمزور پڑ جاؤ گے؟ انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ وقت دیکھتے ہو تو لگتا ہے نا جیسے گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہوں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو پسند بھی تو آ سکتا ہے نا؟ اگر اس نے دے دیا تو تم کب پھر اسی لگن سے پکارو گے رب کو؟ اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا رہے۔ جب اس نے دینے سے انکار نہیں کیا تو تم اسے پکارتے پکارتے کیوں تھک گئے ہو؟ وہ رب تو بس تھوڑا انتظار کروا رہا ہے، فقط اس لیے کہ وہ تمہاری آواز بار بار سن سکے۔ یہ جو اللہ پاک انتظار کروا رہا ہے یہ بھی بے وجہ نہیں، بس تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی تو تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جایا جائے گا جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو، اور تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، وہ رب بس کن فرمائے گا اور تمہیں معجزے تک لے جائے گا۔ اگر اس کٹھن وقت میں اس رب العالمین پر یقین رکھ کر انتظار کرتے ہو تو تمہارا بگڑا وقت بھی سنوار دیا جائے گا۔ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری کہ کس کو کب اور کہاں اور کیا دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ مشکل آتی ہے، چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔
تو پھر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ بے شک وہ نہایت بزرگ و برتر ہے، وہ جس کا قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔